میرے پاکستانیوں، آپ کو یاد ہے جب پچھلی بار آپریشن رد الفساد شروع ہوا تھا تو کیا ہوا تھا؟ آپریشن رد الفساد جب شروع ہوا تھا تو پاکستان نے ملٹری کورٹس بنائی تھی اور اس کو آئینی ترمیم کے ذریعے پاس کیا تھا، جس کو سب جماعتوں نے لائن میں لگ کے ووٹ دیا تھا۔ جب پاکستان میں آپریشن ضرب عضب شروع ہوا تھا رد الفساد، تو ہم نے عدالتیں بنائی تھیں ملٹری کورٹس، جو 2019 میں پھر ختم ہو گئی تھیں خود بخود۔ انہوں نے کہا ہم لیجسلیٹو پاور بھی یوز کریں گے، دہشت گردوں کو قانون کے کٹہرے میں لانا ہے تو لیجسلیٹو پاور یوز کرنی پڑے گی، یعنی فوجی عدالتیں بنانے کے لیے ایک ایکسکیوز مل جائے گا۔ اور یہ جو ابھی ایک کیس چل رہا ہے جو قاضی صاحب نہیں لگا رہے، پھر یہ سرد خانے میں چلا جائے گا اگر آئینی ترمیم ہو جاتی ہے۔ جب ملک حالت جنگ میں ہو تو کیسے کوئی جماعت ایک سائڈ پہ کھڑے ہو کے کہے گی جی ہم آئینی ترمیم نہیں کرتے ملٹری عدالتوں کے حق میں، جب سارے کہہ رہے ہوں گے؟ بڑا مشکل ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ یہ سمجھیں ذرا گیم کیسے ڈالی جاتی ہے، اور پھر اس کے ذریعے تحریک انصاف کو تن دیا جائے گا۔ یہ جو ملٹری آپریشن ہے، اس سے ملٹیپل اہداف میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ممکنہ کیا ہو سکتے ہیں۔ طالبان کی آڑ میں تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے خلاف، ورکرز کے خلاف، سپورٹرز کے خلاف، خاص طور پہ خیبر پختونخوا میں کمزور کرنے کے لیے تحریک انصاف کو کاروائیاں کی جائیں گی دہشت گردی کی آڑ میں۔ لوگوں کو غائب کیا جائے گا دہشت گردی کی جنگ کی آڑ میں، اور عدالتوں کی بھی نہیں سنی جائے گی، کیونکہ ابھی عدالتیں تھوڑا سٹینڈ لے رہی ہیں۔ عدالتوں کو کہا جائے گا یہ جنگ ہو رہی ہے، اب نہیں آ سکتے بندے، آپ نے جو کرنا ہے کر لیں۔